بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، قابل صد احترام اور میرے پیارے اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میرا یہ پیارا مکتب صحیح بنات جس میں ہم پڑھتے ہیں، بظاہر یہ ایک مکتب نظر آ رہا ہے، لیکن اس مکتب میں قرآن کریم کو پڑھانے میں ہمارے اساتذہ کرام کی جو محنت ہے اور بچوں کا ایک جمع غفیر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ہمارے اساتذہ کو کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ جیسے بندوں میں سے کسی کو کھڑا کر دیتا ہے اور ہمارا کام کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر تم شک کرتے ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ اور بلا لو تم اللہ کے علاوہ سب کو اگر تم واقعی سچے ہو۔ شاعر نے کہا، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اس قرآن کو جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ مٹانا قرآن کو دنیا سے آسان نہیں ہے، سنو کسی انسان کا یہ فرمان نہیں ہے، کتابیں آج بھی ہے دنیا میں بے انتہا موجود، پر قرآن سے اعلیٰ کسی کی شان نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا تو کفار مکہ نے آپ سے شاعر کہنا شروع کر دیا، کاہن کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام کفار مکہ سے چیلنج کر دیا کہ تم اس جیسی ایک آیت لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کفار مکہ بھی اپنے وقت پر یقین نہیں کرتے تھے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم بھی قرآن سے بہت دور ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتلا دیا کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، لیکن ہم نے دنیا والوں کو قرآن کو یہ چھوڑ کر یہ بتلایا کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بہتر نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے نبی سے چیخ چیخ کر یا بے عمل ہو کر بتلایا، یا رسول اللہ انگریز اچھا ہے، یہودی اچھا ہے، عیسائی اچھا ہے، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والا اچھا ہے، انگریزی بولنے والا اچھا ہے، ہمارے خون میں تو انگریز بسا ہوا ہے۔ میری ماں بہنوں، اچھا سچ سچ بتانا، ہمارے معاشرے میں ظاہر میں بالوں کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے بولنے کی کوئی تہذیب نہیں۔ میں نہیں یہ کہتی کہ تم اسکول مت پڑھاؤ، پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، ACP DSP بناؤ، بس میں تو یہ کہتی ہوں کہ قرآن کو پہلے نمبر پر رکھو۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ شاعر نے کہا، پا لیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ، پا لیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ، اور ہم نے تو قرآن کو طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے اس مکتب میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، منہ دھل کر قاعدہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے، قاعدے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے؟ میرے آقا کا فرمان سنیے، میرے اللہ کے رسول کا فرمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پوری کائنات کے
بچے نے اپنا پیر گھر سے باہر نکالا، وہ اپنا قدم باہر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ فرشتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے رب نے کہا، دیکھو میرا معصوم سا بندہ میرا قرآن پڑھنے چلا ہے، میرے کلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، کلام الہی کی تلاوت کو مکتب جا رہا ہے۔ میرے فرشتوں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے بندے کے قدم زمین پر پڑے، جاؤ جلدی جاؤ، اس کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دو، یہ تمہارے پروں پر اپنے اس مکتب کے سفر کو طے کرے گا، اس لیے کہ وہ میرا بندہ میرا قرآن پڑھنے چلا ہے۔ اور یہ بچہ فرشتوں کے پروں پر اپنے اس مکتب کے سفر کو طے کر کر مکتب جا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور جب وہ بچہ پڑھتا ہے تو فرشتوں سے رہا نہیں جاتا، وہ باری باری آتے ہیں، اس کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے لبوں کو چومتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بچہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اگر تیرے بچے کو راستے میں کچھ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اس بچے کو قیامت کے دن شہیدوں کی جماعت میں کھڑا کروں گا۔ شاعر نے کہا، دنیا کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھ، پھر اس رب کریم کا قرآن پڑھ کے دیکھ، آنکھیں بھی ہوگی روشن دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوگی روشن دل بھی بنے گا گلشن، تو صرف ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ۔ حضرات، میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، قرآن کو پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہتی ہو تو آپ اپنے اولاد کو صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو مکتب افضل بنات میں بھیجیے۔ کڑی محنت ہوتی ہے ہمارے اس مکتب میں محترم اساتذہ کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ میں اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا، جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا، دفن ہو جائیں گے آیت قرآن بدلنے والے، کچھ بھی کر لیجئے قرآن نہیں بدلے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔